أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج اسماء حسنہ میں ہمارے ساتھ الرؤوف، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک عظیم نام الرؤوف، رأفت سے، محبت کے معنی میں، رحمت کے معنی میں، بڑا رحم کرنے والا، نہایت ہی مشفق اور مہربان۔ الرؤوف کے معنی نہایت ہی مشفق اور مہربان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا مشفق ہے، مہربان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے۔ علامہ سجاج رحمۃ اللہ علیہ ایک عربی زبان کے بڑے ماہر عالم لغویات ہیں، یعنی زبان کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رأفت یہ جو ہے رحمت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں فلان رحیم، فلاں صاحب جو ہے رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر رحمت ان کی اور بڑھ جائے، رحمت بہت زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ فہو رؤوف، وہ بڑا رحم کرنے والا، بہت ہی نہایت ہی مہربان ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کی تفسیر میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں والرأفت اعلی معانی الرحمہ، اور رأفت یہ رحمت کے معنی میں بہت ہی اونچا معنی ہے، یعنی رحمت کے جو مراتب ہیں ان میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے اس کو رأفت کہتے ہیں۔ کہا وہی عامۃ لجمیع الخلق فی الدنیا، اور یہ رأفت جو ہے ساری دنیا والوں کے لیے عام ہے اور آخرت میں خاص ہے بعض لوگوں کے لیے۔ ایک اور رحمت اور رأفت میں فرق بتاتے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور فرق رحمت اور رأفت کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ رأفت جو ہے ہر لحاظ سے نعمت ہے، ایسی نعمت جس میں لذت ہی لذت ہے، جبکہ رحمت کبھی کبھی شروع میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس کا انجام جو ہے لذت اور نعمت ہوتی ہے۔ دیکھیے رحمت اور رأفت میں فرق کس طریقے سے بتاتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ رأفت کا مطلب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں، لذت ہی لذت، نعمت ہی نعمت، یہ رحمت ہے۔ رحمت کا اعلیٰ مقام ہے جس کو رأفت کہتے ہیں۔ لیکن جب رحمت کہتے ہیں رأفت کے بجائے، تو رحمت کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مرحلے میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ انجام لذت اور نعمت ہے، خوشی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی علماء اکرام نے فرق بتایا ہے اور فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سزا دیتے ہوئے کہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی تنفیذ کرنے میں، ان گنہگاروں کو سزا دینے میں تمہارے دل میں کسی بھی قسم کی رأفت نہیں آنی چاہیے۔ رأفت کا مطلب یعنی یہاں کسی قسم کی یعنی ان کے لیے رحمت نہیں آنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قانون
باقاعدہ اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی رأفت، جو رحمت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کے کیا کیا آثار ہیں؟ بے شمار آثار ہیں۔ ہم جو ہے رحمان اور رحیم میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اس رأفت کے جو آثار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے نیک عمل کو بیکار نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ توحید پر مرا ہو۔ شرک پر اگر مرا تو اس کے سارے اچھے کام بیکار، ساری نیکیاں، اس کی عبادتیں بیکار، چاہے ہر سال وہ حج کرے، چاہے پوری دولت وہ جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا پورا عمل بیکار ہے۔ لیکن جو توحید پرست ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ہر شخص اپنے عمل کو وہاں قیامت کے دن سامنے پائے گا، اس کا ریکارڈ وہاں دیکھے گا، اور یہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا، وہ کبھی اپنے عمل کو اس ریکارڈ میں قیامت کے دن نہ دیکھتا۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے اللہ نے تعبیر کی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر انسان، ہر جان جو کچھ بھی عمل کیا ہے اچھا، اس کو اس کے سامنے پائے گا، اور جو برا عمل کیا ہے وہ بھی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جان یہ خواہش کرے گی، نفس یہ خواہش کرے گی، انسان یہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، کبھی وہ اس کے عمل کو نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اے لوگو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس کی سزا سے ڈراتا ہے، اس کے غصے سے ڈراتا ہے۔ اس کو ناراض مت کرو، اس کو غصے میں مت لاؤ، اس کی سزا سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، چونکہ نہایت مہربان ہے اس لیے وہ ڈرا رہا ہے۔ برے عمل سے دور ہو جاؤ، بدعمالیاں مت کرو، نماز کی پابندی کرو، تاکہ قیامت کے دن افسوس کرنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی رأفت اور رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمائی، ورنہ انسان جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہو جاتا۔ جی ہاں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانے جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی جانور کو غیر اللہ کے پاس جا کر مانگتے ہوئے؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رأفت کا نتیجہ یہ ہے، تقاضا یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبے کو قبول کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری دنیا کی چیزوں کو اس نے مسخر کیا، ساری چیزیں۔ اور مومن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا ہے، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر طلب کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اے اللہ تو ہی بڑا ہم سے رحم کرنے والا ہے، اور تیری رأفت اور رحمت بے انتہا ہے، اور تجھ سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اب یہ رؤوف پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، ہم سے یہ نام کیا مطالبہ کرتا ہے، اس سلسلے میں
رحمان اور رحیم میں ہم بتا چکے ہیں کہ کیا کیا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، تقریباً وہی معنی موجود ہے، لہٰذا ہم اس کو دوبارہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک اور نام الودود۔ الودود ود سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے محبت۔ قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے الودود کا اپنا نام ذکر فرمایا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90 میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ودود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ودود کے مطلب معنی میں 2 معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ نیک بندوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے محبت کرتا ہے، مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے ساری محبت، خالص محبت اسی سے ہوتی ہے، اور یہ کہ بندہ اپنے سارے اعضاء، اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنے دل، سب سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت برابر نہیں کرتے کسی بھی طریقے سے، اور یہی فرض ہے۔ اور یہ کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں سے پہلی ہونی چاہیے، اور دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ اور علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہی سارے اعمال، نیک عمل کی کیا ہے؟ روح ہے، یہی لب لباب ہے، یہی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے انسان نیک عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بندگیاں ہیں، ظاہر و باطن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے الحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ عمل ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ الودود پر ایمان لانے کے آثار میں سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت، خالص محبت، اور اسی طریقے سے اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا، ان میں نیک انبیاء علیہ السلام، نیک لوگ، اولیاء، متقی، پرہیزگار لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب، سارے صحابہ سے محبت۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو گزرے ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار، ان سے محبت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔ اور اللہ جن کاموں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جن سے نفرت کرتا ہے ان سے نفرت کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نفرت کرتا ہے ان سے نفرت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں جس سے مکمل محبت کی جائے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی افعال کے لیے، تو صرف وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طریقے سے کل محبت کا اگر کوئی مستحق ہے، ساری محبت کا، خالص محبت کا، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ محبت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ہو گیا،
یعنی اللہ کو جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو گیا. لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جی اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ مطلوب ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نام الودود پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو کہ محبت کرنے والا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم اس سے مایوس نہیں ہیں، اس کی رحمت سے کبھی ہم مایوس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے نام الودود پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس سے بات کر کے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اس سے مناجات کر کے دل کو سکون ملتا ہے. اور اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام الودود کہ اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرنے والا ہے، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اس سے جو اس کو مزہ ملے گا اور جو راحت ملے گی اور اس کے ظاہر و باطن سے تعلق جو ہوگا، اس سے جو ہوگا تو اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں محبت کرے گا اور اس کی محبت سے وہ لذت محسوس کرے گا، اور اس سے بڑھ کر میٹھی چیز دنیا میں کوئی نہیں. اور یہ محبت کب ہوگی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لائے، ان کو یقین کے ساتھ قبول کرے. اگر ذرا بھی شک کرے گا تو یہ چیز اس کو نصیب نہیں ہوگی. پھر علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، جس نے مومنوں کے دل میں محبت کو پیدا کیا پھر اس کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ جو نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ساری محبت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب آسان ہو جاتی ہیں اور اطاعت و فرما برداری ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا، عبادت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں محدث امام ثابت البنانی، ان کے بارے میں آتا ہے وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق اگر دی ہے، اجازت دی ہے، تو اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ، قبر میں مرنے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی خواہش. کیوں؟ اتنی لذت ان کو محسوس ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں، جتنی لذت آج دنیا کی چیزوں میں ہم محسوس کرتے ہیں نعوذ باللہ اس سے کہیں زیادہ. اللہ اکبر. بڑے بڑے علماء کرام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اسی گھر میں. لوگ بول رہے ہیں زین العابدین بھائی آگ لگ گئی ہے، نماز ختم کرو، بھاگو نکلو گھر سے. اپنے نماز میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ وہ آگ لگی اور پھر اس کے بعد بجھا دی گئی، ان کو معلوم نہیں ہوا. جب نماز ختم ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا کتنا ہم لوگوں نے چلایا، کتنا ہم لوگوں نے پکارا آپ کو کہ بھائی نماز آگ لگ گئی ہے، اپنی نماز ختم کرو. آپ جو ہے ذرا بھی آپ نے سنا نہیں اور اپنی نماز میں مصروف ہے، یہ کیسی نماز؟ کہا کہ یہ دنیا کی آگ سے بڑھ کر میں آخرت کی آگ کی فکر کر رہا تھا، میرا خیال ادھر گیا ہی نہیں، میں وہاں کے آگ کی فکر کر رہا تھا، میرا دماغ وہاں گھوم رہا تھا، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیسی بات ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہو جائے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نام الودود میں مومن سلف صالحین کا جو مسلک ہے کہ اسماء و صفات کو جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے ثابت کرتے ہیں، تعویل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کرتا ہے. کیونکہ وہ راستہ بالکل ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت صوفی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. صرف اللہ کی محبت بس. اللہ تعالیٰ کی اللہ کا دوزخ ہے، اس کی سزا ہے، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا، سلف صالحین نے، من عبد اللہ بالحب وحدہ تزندق. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عبادت صرف محبت سے کر رہا ہے، صرف محبت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، تو ایسا آدمی زندیق بن جاتا ہے. زندیق کا مطلب دین سے نکل جاتا ہے. جیسے بعض ابن عربی وغیرہ بعض غالی صوفی لوگ نکلے تھے جو اسلام سے نکل گئے. ان لوگوں نے کہا ارے کیا ہے، دوزخ میرے ہاتھ میں کھلونا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں. جنت دوزخ میرے ہاتھ میں کھلونا ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں. جبے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. نعوذ باللہ. یعنی اس قسم کی کفریہ باتیں یہ صوفیاء نے کہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیسے؟ صرف محبت کے ذریعے، اللہ سے ڈرتے نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رغباً و رہبا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اب آخر میں یہ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ کثرت سے ذکر، ہمیشہ اللہ کی تعریف، اللہ پر مکمل بھروسہ، فرائض اور نوافل کی عبادت کی پابندی، کیونکہ ان کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اخلاص، اور اسی طریقے سے وہ عمل، جن عمل کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے عملوں کو، عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، متقی اور پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آخر میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 10 اسباب بتاتے ہیں، 10 ریزن جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے. میں مختصر طور پر صرف ٹاپک بولتے ہوئے جاتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو سب سے پہلے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی میں غور کرنا. نمبر 2، فرائض کی پابندی کے بعد نوافل. کتنے لوگ آج سنت پڑھتے نہیں، نعوذ باللہ. نمبر 3، ہمیشہ زبان سے، دل سے، عمل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا. جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنی اللہ کی محبت نصیب ہوگی. نمبر 4، جب دنیا والوں کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، اسماء حسنہ کا مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کے ذریعے پہچانے گا ضرور سے محبت کرے گا. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں غور و فکر کرنا. کتنے احسانات ہیں، صبح و شام ان کی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں جی، اس کو دیکھنا، اس کے نعمتوں کو یاد کرنا. نمبر 7 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، پورے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جی ہم اپنے آپ کو پیش کرنا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تیرے ہی اوپر میرا بھروسہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں یا رب. نمبر 8، اللہ تعالیٰ جس وقت رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں جب آتا ہے، اس وقت میں اس کے ساتھ تنہائی میں اس سے مناجات کرنا، اس کی کتاب کو پڑھنا اور اس کے سامنے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی انکساری کو رکھنا، دل کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بندگی کے آداب کے ساتھ کھڑے ہونا، اور سب نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار اور توبہ کرتے ہوئے رہنا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سحری کرنے کے بعد گپے مارنے لگ بڑھ جاتے. نعوذ باللہ. نہیں، سحری کرنے کے بعد اس وقت میں
کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کی جمع، سحر کا وقت کا جمع جو ہے اسحار ہے. صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تہجد نماز سے فارغ ہوتے تھے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ استغفار کر کے بیٹھ جاتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 9، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. گندے اخلاق والے، برے لوگ جو بیکار باتوں میں اپنا وقت زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں. جو برے باتیں سکھاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اچھے اور متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھنا. کتنے لوگ ہیں درس میں علماء کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے ان کو. وہ جو ہے ذرا بات کرو جی بیٹھ کے، بول کو 1-2 گھنٹہ بولے تو 2 گھنٹہ کیا 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ بھی بات کر لگ بیٹھتے، تھکتے نہیں. بات کرتے 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 پتہ نہیں فرشتے اللہ اکبر کتنا ریکارڈ لکھتے ہوں گے، سبحان اللہ. نمبر 10 جی، ہر وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے ہمارا دل، نعوذ باللہ ایسے کام سے دور رہنا چاہیے. ہر وہ کام جو اللہ اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہو جائے، اس سے ہم کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. اگر یہ چیز رہے گی تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس کی محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.